ہم تو بادلوں کو اکٹھا کرتے ہیں، رنگ ان کو ہم دیتے ہیں، کوئی سفید ہے کوئی کالا ہے، رنگ ہم بدلتے ہیں، پھر برساتیں ہم ہیں، پھر زمین سے کونپلیں ہم نکالتے ہیں۔ اور غور کرو، یہ انسان کو شروع میں حکم ہے اس آیت سے پہلے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھا کرے۔ دسترخوان پہ جو چیزیں آتی ہیں ایک ایک چیز کو ٹٹولے، غور کرے، فَلْيَنْظُرْ کہ کتنا توجہ دے رہا ہے، اس کو غور کرنا چاہیے۔ اگر کیلا اس نے چھیلا ہے تو غور کرے کہ کیلے کے اندر مٹھاس اور نرم گودا بنانے والا کون ہے۔ اسی طرح جب مالٹے کو ہاتھ میں رکھے تو غور سے دیکھے کہ یہ مالٹے کا پیلا رنگ کہاں سے آیا ہے، آیا مالٹے کے درخت سے آیا ہے، پتوں سے آیا ہے، جڑ سے آیا ہے، کہیں سے نہیں آیا۔ پھر اندھ کھول کر دیکھے کہ اس کو خوبصورت ڈھلیوں میں پیک کرنے والا کون ہے، اور اس کے اندر میٹھا جوس بھرنے والا کون ہے، اور اس کو خوبصورت انداز کی مہک دینے والا کون ہے۔ یہی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، غور کرو ان چیزوں پر کہ اس کی مٹھاس، مالٹے کے اندر کا جوس کا مٹھاس یہ پتوں میں تمہیں نظر نہیں آئے گا، تنے میں نظر نہیں آئے گا، درخت لکڑی میں نہیں ہے، جڑوں میں نہیں ہے، زمین کے اندر نہیں، جو شاید زمین کے اندر کوئی خزانہ ہو جو درخت کھینچ کر نہ مٹھاس لاتے ہوں، تو فضا میں نہیں، خلا میں نہیں، ہوا میں نہیں، زمین میں نہیں، تو مٹھاس لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی اللہ حکم دیتے ہیں کہ بندے سارے جہان کو دیکھو گے، ہر چیز تمہیں بتائے گی کہ اللہ ہے۔ اللہ خود نہیں کہے گا، ہر چیز بتائے گی۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز کو غور سے دیکھو گے، وہ خود کہے گی کہ لا الہ الا اللہ۔ گلاب کا پھول توڑ کر جب دیکھو گے اس کی خوبصورت پتیاں کہیں گی، اور اس کی خوبصورت خوشبو کہے گی، مہک کہے گی، اور اس کا ڈیزائن خود تمہیں کہے گی کہ یہاں خوشبو کہاں سے ہے، اور کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ خوشبو کیسے ہے۔ وہ گلاب کا طرز اور خوبصورت شکل کہے گا کہ یہاں بھی لا الہ الا اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کی 48 قسمیں ہیں گلاب کی خوشبو کی، گلاب صرف گلاب کی 48 قسمیں۔ ایک قسم ایسی ہے جو دن کو جب سورج نکلتا ہے تو رنگ بدلتا ہے اور شکل بھی بدل لیتا ہے، اور پھر دھوپ تیز ہوتی ہے تو بدل لیتا ہے، اور پھر جب بالکل تیز ہوتی ہے تو اور رنگ بدل لیتا ہے، پھر جب زوال کے وقت میں رنگ بدلتے بدلتے کل صبح تک 18 رنگ اور شکل بدل لیتا ہے، اور ہر شکل بدلنے میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، یہاں صرف لا الہ الا اللہ ہے، ایک اللہ ہے جو یہ سارا کام کر رہا ہے۔ اس لیے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح کلمہ زبان سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ کہنا فرض ہے، اسی طرح اس کو دل کے اندر اتارنا بھی فرض ہے۔ اپنے رومے رومے میں اس کلمے کی محنت کر کر کے اس کلمے کو اندر اتارنا بھی فرض ہے کہ کلمہ جب اندر اتر آتا ہے تو اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ مخلوق سے نا امیدی نصیب ہو جاتی ہے، مخلوق سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے، مخلوق سے امیدیں، شکوہ دونوں چیزیں ہٹ جاتی ہیں۔ اس لیے کسی سے ناراض نہیں ہوتا کہ کسی نے دھکا نہیں مارا، اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے، اور کسی نے غصہ نہیں کیا، اللہ کی طرف سے ایسا لکھا ہوا تھا۔ وہ شکوہ مخلوق سے ہٹا دیتا ہے، اور ہر تکلیف کے لیے شکوہ اپنی ذات کو سامنے رکھتا ہے کہ یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ اور کوئی کرنے والا نہیں، مجھے تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور پھر امید اللہ جل جلالہ سے ہوتی ہے، اور اس کو جب بھی ضرورت پیش آتی ہے نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔
نماز سے مسئلے حل کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت زیادہ ایک تربیت دی تھی۔ ہر صحابی ہر ضرورت کے اوپر اللہ جل جلالہ سے مسئلہ حل کرانے لگ جاتا، اور لوگوں سے امیدیں ہٹ گئی تھی، لوگوں سے توجہ ہٹ گئی تھی، نگاہیں ہٹ گئی تھی۔ مخلوق سے نگاہیں پھر جانا یہ علامت ہے اندر مومن ہونے کی، ایمان ہونے کی، اور اللہ جل جلالہ کے سامنے ہی 2 رکعت پڑھ لینا یہ بہت بڑی علامت ہے کہ واقعی صاحب ایمان ہو چکا ہے۔ حاجی عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اگر 2 کام کر لو، 2 کام، یہ اپنے ہی خصوصی مجلس میں فرما رہے تھے، 2 کام کر لو تو اللہ جل جلالہ ساری دنیا کو تمہارے قدموں میں رکھ لے گا، ساری دنیا کو۔ پہلا کام کیا ہے؟ تمہیں بڑے زور سے سننے لگے، یا اللہ ایسے 2 کام کون سے ہیں کہ جو کرنے سے ساری کی ساری دنیا اور ساری مخلوق اللہ قدموں میں رکھتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس ضرورت کو چھپا دو، کسی کے سامنے ظاہر کبھی مت کرنا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، کسی کو بھی نہ بتانا۔ اور دوسرا کام یہ ہے اسی ضرورت کے لیے 2 رکعت پڑھ کے اس کو اللہ سے حل کروا لو، مانگ لو۔ اگر اس کام کی تمہیں عادت بن گئی، اللہ آہستہ آہستہ کام کرتا رہے گا، تم نے پھر اس کو عادت برقرار رکھی تو اللہ ناممکن کاموں کو ممکن بنائے گا۔ تو یہ تو حضرت کی بات ختم ہو گئی، لیکن آپ خود اگر احادیث میں دیکھیں تو آپ کو بہت سارے قصے ملیں گے کہ واقعی بات یہ ہے کہ جب آدمی مخلوق سے کٹ جاتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے اور نماز کے ذریعے مسئلے حل کرانے لگ جاتا ہے تو اللہ ناممکن کاموں کو ممکن بناتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ ہر ضرورت کے اوپر 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے اور اس کی عادت بنوا دے، تاکہ بہت بڑے مخلوق والے بوجھ سے ہم آزاد ہو جائیں۔ آپ کو ان قصوں میں سے چند قصے عرض کرتا ہوں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو بنجر زمین ملی، آس پاس چاروں طرف بہت بڑا علاقہ بنجر تھا، نہ آسمان کی بارش، نہ زمین کیا پانی، نہ کنووں کا انتظام۔ خادم کو کہا کہ جا نماز بچھاؤ، وہاں نماز پڑھی، سجدہ کیا لمبا، دعا مانگتے رہے، اور اس کے بعد کہا کہ جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہیں سے تم کھودنا شروع کرو۔ اس نے 2-3 لوہے کی چیزیں ماری اور تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو پانی کا چشمہ وہاں سے نکل آیا اور پوری زمین کو سیراب کر لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ باغوں کو پانی لگانے کے لیے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد خادم کو کہتے ہیں، غلام کو، کہ ہاں بادل آیا ہے؟ کہنے لگا نہیں آیا۔ پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، چوتھی مرتبہ کے بعد خادم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میرے اور آپ کی جان ہے، بادل آیا ہے اور برس بھی رہا ہے اور ایک پانی کا قطرہ بھی باہر نہیں گر رہا، سارا پانی آپ کے کھیتوں کو لگ رہا ہے اور سارے باغ بھر گئے تھے پانی سے، یہاں تک کہ تابعین میں سے بھی جا رہا تھا قافلہ اور گدھا کے اوپر سامان بھی تھا، گرا مر گیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ سامان کھولو، ہمارے سوار کرو ہماری سواریوں پر، اور آج وہ مرنے والی چیز نے مرنا تھا، مر گیا۔ کہنے لگا نہیں، وہیں 2 رکعت پڑھنی شروع کر دی کہ تم جاؤ۔ 2 رکعت کے بعد دعا مانگی، دعا ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، یہ ایمانی قوت بہت بڑی نعمت ہے۔ اندر ایمان کا ہو جانا اور کسی سے امید کا نہ ہونا، امیدوں کو کاٹنا اپنے ذہن سے اور اللہ جل جلالہ سے کے سامنے مانگ لینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ آدمی 1000 چیزوں سے بچ جاتا ہے، 1000 تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔
بہت بڑے مسائل سے اللہ جل جلالہ اس کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے دوبارہ وہی قول عرض کرتا ہوں حضرت جی کا کہ کلمہ کو پڑھنا بھی فرض ہے، کلمے کی محنت بھی فرض ہے، کلمے کو اپنے اندر اتارنا بھی فرض ہے، اس کی دعوت دینا، اس کے لیے لوگوں کے پاس جانا، ان کو بولنا، اپنے آپ کو سامنے رکھ کر دعوت دینا۔ جتنی دعوت ہوگی اتنا اندر ایمان بھرے گا، جتنی دعوت ہوگی اتنا ایمان بھرے گا۔ یہاں تک کہ دعوت کا نیا طرز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو انفرادی بول چال کے اندر بھی بتا دیا تھا، انفرادی بول چال میں، کہ لفظ لو کا استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ اگر یہ کرو گے تو شیطان تمہارے پر حاوی ہو جائے گا۔ تو لفظ لو عربی کا لفظ ہے، اس کا عام مفہوم مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ اگر رات کو نا میں دال نہ کھاتا نا تو آج میرا پیٹ خراب نہ ہوتا، اگر کا لفظ آ جاتا ہے، اگر تو یہ بات نہ کرتا نا تو یہ نقصان نہ ہوتا، اگر فلاں کام نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر مگر نہیں، کرنے والا اللہ ہے، اس لیے لفظ لو کا فرمایا۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے فَإِنَّ لَفْظَةَ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کہ یہ لو کا استعمال جو کرے گا شیطان حاوی ہوگا اور کلمے سے پھیرے گا، مخلوق کی طرح متوجہ کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نہ کہنے والوں پہ بڑے ناراض ہوتے، اس لیے کہ خود ایک مرتبہ سوال کرنے والوں کو فرمایا کہ کل آ جانا، میں جواب دے دوں گا تینوں سوالوں کا، وحی رک گئی۔ ایک روایت میں 14 دن، ایک میں 40 دن کا بھی آتا ہے، تو 14 دن والی روایت سے آتا ہے کہ 14 دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے، پہلا لفظ یہی فرمایا اور کوئی نہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ نے کیسے فرما دیا کہ کل آ جانا اور میں جواب دے دوں گا، آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا مقصود نہیں تھا، اصل میں امت کی تعلیم تھی، ساری امت کے مسلمانوں کو سمجھانا تھا کہ مستقبل کے لیے اگر اللہ چاہے گا تو کام ہوگا۔ یہ ایمان کے خلاف جملہ ہے کہ میں گاڑی کا انتظام کروں گا، پھر اپنے واپس جاؤں گا، وہاں جا کر پہلا کام یہ کروں گا، پہلا یہ سارے ایمان کے خلاف ہے۔ نہیں، انشاءاللہ ہر لفظ ہر جملے میں ہوگا۔ اس لیے معائشہ رضی اللہ عنہ عروہ بھانجے رحمت اللہ علیہ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے جو سب سے پہلے کچھ کمزوری ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہے تابعین میں، تمہارے اندر وہ یہ ہے کہ تمہارے ہر جملے میں اللہ کا نام ہٹ رہا ہے، اور صحابہ ایمان والے تھے کہ ان کے ہر جملوں میں لفظ اللہ ہوتا تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے مثال دے رہا ہوں کہ مثلا کوئی خوشی کی بات کسی کو سنائی، ایک طرز یہ ہے کہ والد کو کہہ رہا ابا جان میں نے یہ کام کیا، پھر یہ مجھے نفع ہو گیا، پھر میں آپ کے پاس فوراً یہ چیزیں لے آیا، یہ ایک لفظ ہے جس میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے۔ اور اگر کہہ دے کہ ابا جان اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے یہ کام کرایا اور اللہ نے کامیاب فرمایا اور اللہ نے یہ آپ کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، ہر جملے میں لفظ اللہ، یہ ایمان والے جملے ہیں، ان سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے کہ کوئی کسی کی صفت بیان کرے اور اللہ کا نام نہ لے تو اللہ وہ صفت چھین لیتا ہے، اس لیے کہ ہاں کہ مجھے چھوڑ کر جس کی چیز بیان کر رہا تھا وہ کہاں ہے۔ اس لیے ایک صحابی تھے حضرت سہل رضی اللہ عنہ، نہانے لگے، دوسرے صحابی نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت کمر تو میں نے کبھی نہیں دیکھی، تو وہیں ایسے تڑپ رہے تھے، راوی کہتے ہیں جیسے بکرے کے اوپر چھری پھیر دی جائے، اس کے گلے کے اوپر چھری پھیر دی، اس طرح تڑپ رہے تھے۔ فوراً آئے، سفر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا، آپ آئے اور آپ نے فوراً کچھ پڑھا تو وہ ان کو کچھ ہلکا ہو گیا، پھر آپ نے نظر لگانے والے کا وضو والا پانی اوپر ڈالا تو اللہ نے ان کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے پہلے بھی کہا تھا
جب بھی تم کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ ضرور کہا کرو، ماشاء اللہ ضرور، اس لیے کہ اگر تم نہیں کہو گے تو یہ آدمی کو قبر میں اتارے گی اور اونٹ کو ہنڈیا کے اندر لے آئے گی، یعنی وہ ذبح کرنا پڑے گا اور اس کو پکانا پڑے گا۔ اور یہ لگتی صرف اس وجہ سے ہے کہ بندہ اپنے اندر مایا سے، دل قلب سے زور لگا کے کہتا ہے واہ بہت زبردست، اور اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب ماشاء اللہ ہٹاتا ہے تو اللہ وہ چیز بھی ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے انفرادی جملوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا خیال رکھا ہے، صحابہ کرام اس چیز کے بہت عادی تھے، اس لیے ہم اپنا بولنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سننے میں ایمان کے خلاف جملہ نہ کہیں۔ پھر حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح کلمے کو اپنے اندر اتارنا فرض ہے، اسی طرح کلمے کو سارے عالم میں پہنچانا بھی فرض ہے، گلی گلی کوچے کوچے سارے لوگوں کے پاس اس کلمے کو لے جانا بھی فرض ہے۔ حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے ہمارے پاس، اور سارے عالم کے کافروں کی امانت ہے، سارے عالم کے کافروں کی امانت ہے ہمارے پاس۔ یہودیوں کی امانت ہمارے پاس لا الہ الا اللہ ہے، عیسائیوں کی امانت ہمارے پاس ہے، وہ بیچارے بغیر امانت ہمارے دیے، وہ بیچارے ہمیشہ کی جہنم میں چل رہے ہیں، مر رہے ہیں جل رہے ہیں، مر رہے ہیں جل رہے ہیں، ہمیشہ کی جہنم میں۔ اور کلمے والے کو جب دیکھ لیں اور ان کی بستیوں کے اندر سے جب جماعتیں جاتی ہیں تو ان کو ایسا جھٹکا سکون کا ملتا ہے جو کیا بتائیں ہم آپ کو۔ ہمارے اپنے ڈی خان کی جماعت گئی، ظہر کی نماز کے لیے اذان دی، پوری بستی آ گئی سب، موزمبیق کے اندر سال کی جماعت تھی، اور پھر عورتیں نہیں آئی تھیں، بوڑھے بھی نہیں آئے تھے، لیکن جب نماز شروع کی تو ساری بستی کے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے سارے نماز ساتھ پڑھنے لگ گئے۔ اور پوچھنے والے نے کہا، ساتھی نے کھڑا ہوا کہ ہم تو آگے جا رہے تھے مسلمانوں کی بستی میں، آپ لوگ ہمارے ساتھ نماز کیوں شروع کر دی؟ کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ہماری بستی جب سے یہاں گھر بنے اور آبادی بڑھتی رہی، ہمیشہ مصیبتیں، تکلیفیں دیکھی ہیں اور بہت زیادہ دکھ دیکھا ہے، اور ان کے الفاظ سے کہ ہمارے دلوں کی حالت یہ ہے کہ گویا اندر آگ لگی ہوئی ہے، لیکن جس وقت تم نے یہ گانا گایا، یعنی اذان کا کہہ رہے تھے، تو ایسا سکون ملا کہ ہمارے اندر سے وہ آگ بجھ گئی، اور جب تم نے یہ ورزش شروع کر دی، یعنی وہ نماز کا کہہ رہے تھے، کہ جب یہ کام شروع کیا تو ہمیں ایک ایسا سکون ملا کہ ہم نے کہا ان کے ساتھ ہم بھی یہ حاصل کریں، تمہاری شکلیں عجیب ہیں، تمہارے چہرہ عجیب ہے، بولو کون ہو، پاکستان سے آئے ہیں، مسلمان ہیں، مل رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے جیسا بنا دو۔ تو امیر صاحب نے وہ کلمہ پڑھایا، اس بستی کے سارے مرد، عورت، بچے، بوڑھے سارے اسلام میں داخل ہو گئے، ایک سکون دے کر۔ اس وقت کلمے کے بغیر جو لوگ ہیں وہ بیچارے اندر سے کھوکھلے ہیں، ظاہری آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ خوش نظر آ رہے ہیں، اندر سے بیچارے مرے ہوئے ہیں۔ کفر ہے ہی ضلالت، ہے ہی گمراہی، اور ہے ہی تاریکی، روشنی کہاں آئی؟ وہ تو اسلام میں نور ہے، اسلام میں، ایمان میں نور ہے، وہ جب ان کو ملتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ ہمارا اپنا ایک ساتھی تھا، ہمارے ساتھ پڑھتا رہا، تو ہم 24 گھنٹے میں جاتے تھے، تو وہ بھی فرانس کا تھا، بلال اس کا نام رکھا تھا، تو اکثر 24 گھنٹے میں اس کا ترجمہ ہم کرتے تھے بیان میں۔ تو کبھی کبھی اس کی حالت ایسی عجیب ہو جاتی کہ ہمیں بھی ترجمے بھی سمجھ نہیں آتا کیا کہیں، روتا تھا بیچارہ، بہت روتا تھا، اپنی بستی کا نام بھی بتاتا تھا اور علاقہ بھی، کہ میرا والد اور والدہ پوری بستی کے وہ مالک تھے، بہت مالدار تھے، ہر غریب کے پاس جا کر اس کی ضرورت پوری کرتے تھے، مریض کی عیادت کرتے تھے، پیسے دیتے تھے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ ہائے کاش تم پہلے نہیں آئے،
بعد میں آئے اور میں مسلمان ہوا، اگر تم پہلے آتے تو آج ہمیشہ کی جہنم میں وہ نہ چل رہے ہوتے تھے۔ اور تم نے اتنی بڑی امانت میں تاخیر کی کہ جس کے بغیر تو ہمیشہ کی جہنم، کوئی صورت اس کے خروج کی نہیں ہے، کوئی صورت اس کے نکلنے کی نہیں ہے۔ ان کی آپ آیتوں پہ غور کریں تو آپ کو آیتیں بھی عجیب بتائیں گی کہ ان کافروں کا جو بیچارے بغیر کلمے کے چلے جاتے ہیں کیا حال ہوگا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ان کے لیے، کافروں کے لیے جہنم میں ایک آگ تیار کی ہوئی ہے۔ احاط بہم سرادقها، ہر طرف سے ان کو گھیرے گی، لگے گی، اوپر نیچے چاروں طرف سے، 6 اطراف سے ان کو جلائے گی۔ اور پھر جب یہ پانی مانگیں گے اور پھر روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے تو ان کو تیل کا چھلتٹ دیا جائے گا۔ اور اس کی حالت کیا ہے؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، جس سے چہرے ان کے جل جائیں گے، جسم ان کا بھونا جائے گا، پک جائے گا، ہڈیاں نکل آئیں گی، انتڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ نماز جو آج ہم نے پڑھی یہ بھی امانت ہے کافروں کی، اور جو ہم اذانیں دیتے ہیں یہ اذانیں بھی امانت ہیں، اور جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ ذکر بھی امانت ہے۔ اسلام کا ہر پہلو ہمارے پاس سارے عالم کی امانت ہے۔ اخرجت للناس میں یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے، سارے عالم کے کافروں کے لیے تم نکالے گئے ہو، سارے کافروں کے لیے۔ جب ہم نقل و حرکت کریں گے، کمزور مسلمانوں کے پاس جائیں گے، ان کو اسلام کی طرف ہم دوبارہ پکا کریں گے تو اللہ کافروں کو بھی توجہ نصیب فرمائے گا، اور وہ بھی اسلام والی دولت سے اللہ ان کو نوازے گا۔ اس لیے نقل و حرکت ہے کہ سارے عالم کو سامنے رکھ کر ساری دنیا کی نیت کر لیں کہ ساری دنیا کے کونوں کونوں میں انشاءاللہ جانا ہے۔ سارے تیار ہیں انشاءاللہ اپنی جان، مال، وقت لے کر پوری دنیا میں، پاکستان کے کونے کونوں میں، غریب مسلمانوں کے پاس، اسلام سے دور مسلمانوں کے پاس، سب کے پاس جا کر اسلام کے قریب کرنے والی محنت فرمائیں گے انشاءاللہ۔